آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک ماں کیا ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس پر صرف ایک بچہ ہو، ایک بیٹا ہو، تو ماں دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ ماں یہ سوچ کر کے دوسرا نکاح نہیں کرتی کہ کہیں میرا آنے والا شوہر میرے بیٹے کو سکون نہ دے سکے۔ یہ سوچ کر کے ایک ماں دوسرا نکاح نہیں کرتی، ایک بیٹے پر پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ جب کل یہی بیٹا بڑا ہو کر کے ماں کو دھکے دے گا تو ماں کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ ماں کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ حضرات محترم، ماں اپنی اولاد کو کتنے درد کے ساتھ پالا کرتی ہے۔ تم ماں کو ایک کٹی انگلی نہیں دے سکتے، لیکن ماں کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جب تم ماں کے شکم میں تھے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ تیرا پیٹ کاٹا جائے گا ورنہ بچہ مر جائے گا، یا تو آپریشن کرا یا پھر بچہ مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے ڈاکٹر میں رہوں یا نہ رہوں لیکن میرا بچہ بچ جانا چاہیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب فارم لایا جاتا کہ اس پہ انگوٹھا لگاؤ، کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ مر بھی سکتی ہے، بچ بھی سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں نے بغیر سوچے سمجھے اس پر انگوٹھا دے دیا۔ کہتی ہے ڈاکٹر جا، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن میرا بچہ بچ جانا چاہیے۔ یہ ماں ہوا کرتی ہے۔ جب کل یہی بیٹا ماں کو بڑا ہو کر کے ماں کو دھکے دے گا تو ماں کو دل کے دورے نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ماں بے ہوش نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ماں کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ماں اپنی اولاد کو کتنے درد کے ساتھ پالا کرتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو کتنے پیار سے پالا کرتی ہے۔ ایک بچے نے ہوش سنبھالا، ماں نے سوچا کہ اس کا ایڈمیشن اسکول میں کر دوں، اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اچھی نوکری لگ جائے گی، اچھی زندگی ہو جائے گی۔ ماں نے اس کا ایڈمیشن اسکول میں کرا دیا۔ اب جب بچہ اسکول میں آنے لگا تو اس کے جو ساتھ والے بچے تھے، اس کے ساتھی، تو ان ساتھیوں نے اس کو چڑھانا شروع کر دیا۔ کوئی کہنے لگا کہ تو کانے کا لڑکا ہے، کوئی کہنے لگا کہ تو اندھی کا لڑکا ہے۔ جب ان بچوں نے اس چھوٹے سے بچے کو چڑھانا شروع کیا، چھوٹا بچہ تھا، گھر آیا بستہ پھینک کر کہتا ہے ماں اب میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں؟ تو بیٹا کہتا ہے ماں تیری ایک آنکھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ والے بچے مجھے چڑھاتے ہیں۔ تو اس ماں نے اس بچے کو سمجھایا بیٹا وہ تجھے تھوڑی کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، کہنے دے، وہ مجھے کہتے ہیں۔ بیٹا پھر سے اسکول جانے لگتا ہے۔ 8-10 سال بیت گئے۔ جب 8-10 سال بیت گئے تو اس بچے کو پھر کسی نے چڑھانا شروع کر دیا۔ اب بچہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اب جب کسی نے چڑھایا تو بچہ گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد بیگ پھینک کر کہتا ہے ماں اب تو صرف 2 ہی باتوں پر فیصلہ ہوگا۔ ماں نے کہا بیٹا کون سی بات؟ اس نے کہا کہ ماں اب میں اسکول نہیں جاؤں گا، اگر تو مجھے اسکول پڑھانا چاہتی ہے تو تم مجھے چھوڑ دے، اگر مجھے اسکول پڑھانا چاہتی ہے تو تم مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کا کوئی سہارا ہی نہیں تھا، صرف ایک ہی سہارا تھا اور وہی اس کو چھوڑ کر کے جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ جیسی بیٹے نے اتنا کہا کہ ماں میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ماں نے کہا بیٹا تیری مرضی لیکن رہے گا کہاں؟ اس نے کہا کہ ماں میں تجھ سے الگ رہوں گا لیکن ایک وعدہ تو مجھ سے یہ کر کہ تو کسی کو یہ نہیں بتائے گی کہ میں تیرا بیٹا ہوں، تو میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں نے اس بچے کو اجازت دے دی۔ جب وہ لڑکا اپنی ماں کو چھوڑ کر کے چلا گیا، پوری زندگی ماں کے بغیر رہا، شادی بھی کر لی، اچھی نوکری بھی لگ گئی، بچے بھی پیدا ہو گئے، لیکن ماں کی خواہش تھی بیٹے کو دیکھو۔ جب یہ بازار آیا کرتا تھا، ماں چھپ کر کے پردے کی آڑ سے بیٹے کو دیکھا کرتی تھی، کیسے آتی سامنے بیٹے سے وعدہ جو کر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دن بھی دور نہ تھا جب اس خاتون کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس نے قلم کاغذ لیا اور خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد پڑوسن کو بلایا۔ پڑوسن کو بلانے کے بعد اس پڑوسن سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا جنازہ اٹھ کر کے چلا جائے تو یہ خط لینا اور یہ خط لے کر کے فلاں محلے میں جو امیر صاحب رہتے ہیں، فلاں محلے میں جو سیٹھ صاحب رہتے ہیں، یہ میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے سوچا کہ شاید کسی کے نام اس کی وصیت ہوگی، یہ کسی کے نام اس کا خط ہوگا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اس خاتون کا رشتہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھ کر کے چلا گیا، وہ خاتون خط لے کر کے اس دروازے پر گئی، جا کر کے دروازے پر دستک دی، اندر سے بیٹا نکل کر آیا۔ اس خاتون نے کہا کہ تمہارے نام ایک پیغام ہے۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ اس خاتون نے اس کو وہ خط دے دیا
جیسے اس لڑکے نے اس خط کو کھولا، کھولنے کے بعد جیسے اس خط کو پڑھا تو اس کی چیخ نکل گئی، بیٹھ گیا زمین پر۔ سب پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے ہو اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، اے میرے لگتے جگر نور نظر، اے میرے بیٹے، تو نے ساری زندگی مجھ سے اس لیے نفرت کی کہ میری ایک آنکھ نہیں تھی، لیکن میرے بیٹے تو نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا، تو نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن اے میرے بیٹے آج میں یہ بتا کر کے جا رہی ہوں کہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری دونوں آنکھیں سلامت تھی، تب میری شادی ہوئی تب بھی میری دونوں آنکھیں سلامت تھی۔ اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تب بھی میری دونوں آنکھیں سلامت تھی۔ اے میرے بیٹے ایک دن میں تجھے پالے میں بٹھا کر کے کسی کام سے گئی تھی، تو نے پالے سے چھنگال لگائی، زمین پر گرا، زمین پر ایک کیل پڑی ہوئی تھی، وہ تیری آنکھ میں لگی، جیسے کیل تیری آنکھ میں لگی تیری آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جیسے تیری آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا میری چیخ نکل گئی، میں تجھے فوراً اٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کی آنکھ پھوٹ چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کچھ تو کرو، کوئی تو راستہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر اس بچے کو آنکھ مل جائے تو اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا ڈاکٹر جو چاہے قیمت لے لے، لیکن میرے بیٹے کے لیے آنکھ تلاش کر کے لا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ قیمت نہیں، آنکھ کے بدلے میں آنکھ دینی پڑے گی۔ اس خاتون نے کہا ڈاکٹر پھر دیر نہ کر، آپ میری آنکھ نکال لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے خاتون بڑی عجیب ہے، بھری جوانی ہے، نئی عمر ہے، کیوں اپنی زندگی کو آگ میں لگا رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ڈاکٹر جن کے لیے میں سجتی سورتی تھی وہ سجن تو جنہیں کب کے قبرستان چلے گئے ہیں، اب مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایسا کر، میرے بیٹے نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے، میرے بیٹے نے ابھی کچھ نہیں دیکھا، ایسا کر کہ میری آنکھ نکال لے اور میرے بیٹے کو دے دے۔ یہ بات اس ماں نے اس خط میں لکھی تھی۔ جیسے اس بیٹے نے یہ بات پڑھی تو فوراً چیخ نکل گئی، دوڑا اپنے گھر کی طرف۔ جیسے گھر کی طرف دوڑا تو لوگوں نے بتایا کہ اس خاتون کا تو کل جنازہ اٹھ کر کے چلا گیا ہے۔ وہ دوڑا قبر کی طرف، جب قبر پر گیا تو اب کیا ہو سکتا تھا، اب ماں تو قبر کے اندر چلی گئی تھی، قبر کے اندر چلی گئی تھی۔ بیٹا رونے لگا، بیٹا بہت رویا، ماں کی یاد میں بہت رویا، اور وہاں سے قبرستان سے آنے کے بعد اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جس سے اپنی ماں نہیں پالی جا رہی ہو وہ اپنی ماں مجھے لا کر کے دے دے، جس سے اپنی ماں نہیں پالی جا رہی وہ اپنی ماں مجھے لا کر کے دے دے۔ حضرات محترم، اس کا خود کا بیان ہے، کہتا ہے اے لوگو، میں نے ہزاروں ماں پالی ہیں، اور میں نے ہزاروں کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے، اور ہزار ماؤں نے مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارا ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جو مٹھاس میری ماں کے لہجے میں آتی تھی وہ ہزار ماؤں کے لہجے میں نہیں آئی، اور یہ ماں ہوا کرتی ہے۔